دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں ان کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور اپنی زندگی کا حساب اپنے رب کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ایک نہ ایک دن انسان کو مر جانا ہے۔ جو آیا ہے اس کو اس دنیا سے جانا ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد سڑ گل نہیں جانا ہے، بلکہ اس کے بعد کی زندگی اسٹارٹ ہوگی، شروع ہوگی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچ کر کے رب کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ اور یہ ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے کہ اس بات کا عقیدہ رکھے کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہوشیار آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو، اور جس زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس زندگی کے پیچھے لگ کر کے اپنی زندگی برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آنے والی زندگی کی تیاری ہونی چاہیے۔ وہ سب سے بڑا بدھیمان، سب سے بڑا عقل مند اور سب سے بڑا چتر آدمی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعامل لما بعد الموت۔ سب سے بڑا چتر، سب سے بڑا چالاک، سب سے بڑا عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو۔ مرنے کے بعد کی زندگی، اب مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر جس کو یقین ہو اس کی زندگی میں سدھار آ ہی جاتا ہے، اور جس کو مرنے کے بعد کی زندگی کی کوئی تمنا اور کوئی یقین ہی نہ ہو، اور کفار مکہ جیسا عقیدہ ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے، مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، دوبارہ ہمیں زندہ نہیں کیا جائے گا اور ہماری زندگی کا حساب نہیں ہوگا۔ مرنے کے بعد کی زندگی کا جس کو یقین نہ ہو وہی آدمی جانوروں جیسی زندگی گزارتا ہے، وہی آدمی اپنے خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہی آدمی اپنے من مانی زندگی دنیا میں گزارتا ہے۔ وہ جلسوں میں بھی آئے گا تو جانوروں کی طرح رہے گا، وہ گھروں میں بھی زندگی کاٹے گا تو جانوروں جیسی زندگی کاٹے گا۔ اس کو مرنے کے بعد کی زندگی کا اگر یقین نہ ہو تو اپنے من کے مطابق زندگی کاٹے گا۔ قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں گی لیکن قرآن کی آیتیں سننے کو تیار نہ ہوگا۔ کفار مکہ جیسا عقیدہ آج لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گیا ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ آج بھی مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ ہم مرنے کے بعد ہم مر جائیں گے، قبر کے اندر چلے جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے انسان مر جائے اور قبر کے اندر چلا جائے اور قبر میں جانے کے بعد سڑ جائے، گل جائے؟ اللہ کیسے بندے کو زندہ کرے گا؟ ذات
ذالک رجعٌ بعید، یہ تو بہت بڑی بات ہے، یہ امپاسبل چیز ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کو زندہ کرے گا۔ اللہ نے اس انسان کی اسی بات کو تردید کیا ہے، اور باقاعدہ اللہ کہتا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کفار کا عقیدہ یہ ان لن یبعثوا، ہرگز اللہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا ہے، بالکل نہیں، قطعی نہیں، یقین نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کفار مکہ یہی کہا کرتے تھے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، یہ کیسے پاسبل ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کل بھی بہت سے مسلمان کہتے ہیں ارے یہ مولویوں کے بھاشن ہے، اس کو چھوڑو، دوبارہ زندگی نہیں ہے، کر لو۔ مستی دنیا میں زندگی ایک بار ملی ہے، بار بار نہیں ملے گی، اور اسی فریب کی زندگی میں، اسی فریب کے دنیا میں ہماری یہ نوجوان نسل ڈوبی ہوئی ہے۔ پھر اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے او نبی کہہ دو قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، اے نبی آپ اعلان کر دو، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دو، اے نبی آپ لوگوں سے اس بات کے بارے میں بتا دو، قل بلا وربی، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، صرف اللہ تعالیٰ زندہ ہی نہیں کرے گا، دوبارہ تمہیں مرنے کے بعد زندہ ہی نہیں کرے گا، بلکہ زندہ کرنے کے بعد لتنبؤن بما عملتم، دنیا میں جو کیا کرتے تھے ان تمام عملوں کے بارے میں تم سے باخبر کیا جائے گا، تم کو بتایا جائے گا فلاں دن فلاں تاریخ فلاں گھنٹے میں فلاں وقت میں تم نے یہ کام کیا تھا، تم کو باخبر کیا جائے گا، تم نے فلاں جگہ پہ تم نے یہ کام کیا تھا، کہا جائے گا۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور اللہ کے لیے یہ بہت مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے یہ بہت بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے، بہت آسان ہے اللہ کے لیے کہ انسان کو دوبارہ زندہ کرے، اس کی زندگی کے بارے میں اس سے بتائے۔ انسان کے دماغ میں جو، انسان کے کھوپڑی میں جو دماغ ہے، میموری ہے، عقل ہے، اس کا پاور کتنا ہے؟ جب ہماری یہ تقریر کالی گنج کٹوتھیا میں بھی ہو رہی ہے، یہ ریکارڈر اتنے زیادہ موجود ہیں، یوٹیوبر اتنے زیادہ موجود ہیں، آج ہمیں بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے، آنے والی نسل، ہم 1 سال 2 سال 3 سال 10 سال 20 سال کے بعد دنیا سے چلے جائیں گے، یہ ریکارڈر یوٹیوب کے اندر اس کو اپلوڈ کر دیں گے، آنے والی نسل 10 سال 20 سال کے بعد جیسی ہماری حرکت اور جس طریقے سے آج میں بول رہا ہوں، یہ 20 سال 30 سال کے بعد بھی اسی طریقے سے لوگ ہماری تقریروں کو لوگ دیکھیں گے۔ یہ ہے فلاں مولانا جو کالی گنج کٹھوتیا کے اندر آئے تھے، فلاں تاریخ کو پروگرام ہوا تھا۔ جب انسان کے کھوپڑے میں یہ دماغ اور چھوٹا سا یہ میموری اتنا بڑا کام کر سکتا ہے، انسان کی زندگیوں کو ریکارڈ کر سکتا ہے، تو کیا اللہ کے پاس کوئی ایسا ریکارڈر نہیں ہوگا؟ کہ اللہ کے پاس کوئی ایسی مشین نہ ہوگی؟ کہ اللہ کے پاس کوئی ایسی مشین نہ ہوگی جس مشین کے بلبوتے پہ اللہ تعالیٰ انسان کی عملوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرے گا؟ انسان جب کر سکتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے؟ بلا، کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟
اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے. ایحسب الانسان ایحسب الانسان ان یترک سدی الم یک نطفة من منی یمنی ثم کان علقة فخلق فسوی فجعل منه الزوجین الذکر والانثى الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى. جب ایک حقیر پانی سے جب اللہ تعالی انسان کو بنا سکتا ہے، جب میاں بیوی کے ملاپ سے ایک انسان کو وجود میں لا سکتا ہے، اور جب انسان کا وجود ہی نہیں تھا ایک میاں بیوی آپس میں ملاقات کرتا ہے رحم مادر میں، مرد کی منی عورت کے اندر جاتی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کا روپ اس کے اندر دے دیتا ہے اور اس کو دنیا کے اندر پیدا کر دیتا ہے. جب کچھ نہیں تھا تب پیدا کر دیا. اب پیدا کرنے کے بعد جب وہ مرتا ہے تو دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کیسے نہیں کرے گا؟ الیس ذالک بقادر علی یحیی الموتى. کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ ہاں قادر ہے، یہ ہمیں یقین ہے، بالکل ہے. کیڑا اتنا زیادہ ہے نا، کھانا تو کھایا نہیں لیکن یہ کیڑا ہی کھا رہا ہوں آج. الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى. اس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ قادر ضرور ہے، مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ اللہ تعالیٰ کرے گا، ضرور کرے گا. قرآن کی ایک ایک آیت کے اوپر ہمیں یقین ہے میرے بھائیوں، لیکن مسلمانوں کے قرآن کی آیتوں کے اوپر یقین نہیں ہے، قرآن کی آیتوں کے اوپر وشواس نہیں ہے، قرآن کی آیتوں کے اوپر بھروسہ نہیں ہے. ارے یہ تو مولوی ہے، کرنے دو تقریریں، ہم وہی کریں گے جو دل کہتا ہے، ہم وہی کریں گے جو ہمارا من کہتا ہے، ہم وہی کریں گے جو ہمارا دل کہہ رہا ہے، وہی بات ہم وہی کام کریں گے. آج مسلمانوں کے اندر دیکھیے، جلسوں میں جائیے، جلسوں کا چکر لگائیے. کتنے نوجوان جلسہ سننے آتے ہیں کہ جلسہ دیکھنے آتے ہیں، آپ کو معلوم ہے. کتنے لوگ ہیں جو جلسہ انجوائے کرنے آتے ہیں. اب بتائیے، قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہے اور کوئی عشق لڑا رہا ہے، کوئی انجوائے کر رہا ہے، کوئی اپنی نظروں کے ساتھ غلط کر رہا ہے، کوئی ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے چائے کی چسکیاں لے رہا ہے اور اپنی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے.